إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة أما بعد سامعین محترم بھائی اور دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور پردہ دار خواتین، ساری تعریفیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، داتا اور مشکل کشا ہے، اور جو لوگوں کو خوف میں امن دیتا ہے اور بھوک میں انہیں کھانا کھلاتا ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اور بھائیو، امن بہت بڑی نعمت ہے۔ دین اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس سے کریں کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے بہت ساری نعمتیں مانگیں، پھل فروٹ مانگے، بچوں کے لیے دعائیں مانگی، ان ساری دعاؤں میں سب سے پہلی چیز جو اللہ سے طلب کی وہ شہر کا امن تھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور اس کے بعد پھر بہت ساری دعائیں مانگی۔ امن بہت اہم چیز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام اسلامی ممالک میں اللہ تعالی امن و امان قائم رکھے، اور جو یہ شر اور فساد اور منحرفین کے گروہ بہت سارے ناموں کے ساتھ تباہی اور بربادی مچا رہے ہیں، اللہ تعالی کافروں، یہودیوں اور جو بھی اسلام کے دشمن اور ان کے ایجنٹ ہیں، ان کی ہر سازشوں کو مسلمانوں کے خلاف جو وہ سازش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ناکام بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیو، نماز کی اہمیت سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی اور آپ سن رہے تھے، بہت ساری باتیں سنی۔ بھائیو، میں اپنی وضو کے بیان میں آنے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص، اس کا بیٹا مر گیا، یہیں خلیج کی بات ہے، بہت رو رہا تھا۔ پھر اس نے جب اس سے سبب پوچھی کہ بھائی اتنا رونے کے سبب آپ بتائیے، اور بھی لوگ روتے ہیں تو چپ ہو جاتے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں آپ۔ کہا بات یہ ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ بیٹا مر گیا، یہ تو اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میں ڈرتا ہوں کہ آخرت میں جا کے اس کا کیا انجام ہوگا، قبر میں کیا انجام ہوگا۔ مجھے اس کی وجہ سے ڈر اور خوف آ رہا، رونا آ رہا ہے۔ سمجھاتے تھے، بتاتے تھے، دکھاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں سے مت ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ نماز نہیں پڑھیں گے تو مشرک ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں مشرک ہیں۔ بھائیو، وجہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے اور اللہ کا آرڈر اور اس کے رسول کا آرڈر قرآن و حدیث میں آتا ہے، وہ اس کو مانتا نہیں، رد کر کے اپنے نفس کی مانتا ہے۔ تو یہ نفس کی پوجا ہے۔ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی پوجا کرے وہ مشرک ہے، کہ یہ نفس کا پجاری ہے، یہ مشرک ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور علم کے باوجود گمراہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، وامسحوا رؤوسکم، اپنے سر کے مسح کرو،
اور فامسحوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھو لو۔ یہاں ایک اہم بات، علمی بات کرنے لگا ہوں، تھوڑا اس پہ توجہ دیجیے گا بھائیو۔ بعض ایسے لوگ جو اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں لیکن ہر دور میں انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، آپ سمجھ رہے ہوں گے، وہ ہمیشہ پاؤں کا مسح کرتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، وَامْسَحُوا مسح کرو اپنے سر کا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ بے حرف جار ہے، اس کی وجہ سے آپ رؤوس میں دیکھیے زیر آ رہا ہے، بِرُؤُوسِكُمْ اپنے سر کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ ارجلکم کے اوپر زبر آیا ہے، ارجل اس پہ زبر آیا آخر میں، تو اس پر فمسحو کا عطف نہیں ہے، فمسحو کا آرڈر لاگو نہیں ہو رہا ہے، بلکہ فغسلوا وجوہکم، فغسلوا میں اللہ نے فرمایا دھو، وجوہا یہ بھی نصب ہے، زبر ہے کہ اپنے چہرے کو دھو، اپنے ایدیکم، ایدیہ ہاتھ کے اوپر بھی زبر ہے، ہاتھ کو بھی دھو، وَأَرْجُلَكُمْ اسی لیے قرآن پاک میں ارجلکم آیا ہے، اپنے پاؤں کو دھو، فمسحو کا عطف نہیں آ رہا ہے یہاں پر، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اور پھر صرف یہی نہیں، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے نبی کی حدیث بہت ضروری ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ورنہ بہت ساری چیزیں ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں کس نے یہ بتایا کہ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، فجر کی 2 رکعتیں ہیں، اور بھی حج کا پورا طریقہ، یہ سارا کچھ حدیث پاک میں آیا ہے، سنت پاک میں آیا ہے۔ تو سنت جو نبی کی سنت ہے اور احادیث ہیں، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاؤں کو دھویا جاتا ہے، پاؤں کو مسح نہیں کیا جاتا۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کی وضاحت آپ آج اللہ نے چاہا تو اچھی طرح سنیں گے۔ یہ حدیث بھی آپ نے سنی تھی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو بلایا جائے گا قیامت کے دن، لاکھوں لوگ ہوں گے، کروڑوں لوگ ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے آنے والے لوگ ہیں سب ہوں گے، ان میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ فرماتے ہیں میں ان کو پہچانوں گا۔ لوگوں نے کہا آپ کیسے پہچانیں گے؟ کائنات کے امام فرمانے لگے، سوال کرتے ہیں، آپ کا یہ ایک بہت اچھا انداز ہے سمجھانے کا کہ آپ سوال کے ذریعے سمجھاتے ہیں، سائل کو اسی سے سوال کر کے پھر بات اس کو سمجھا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ، اگر بہت سارے کالے، بالکل کالے گھوڑے ہوں، ان کالے گھوڑوں میں ایک گھوڑا ایسا ہو جس کا چہرہ وائٹ ہو، سفید ہو، ہاتھ بھی اور پاؤں بھی، تو ان بے شمار گھوڑوں میں اس گھوڑے کو اس کا مالک پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا؟ کہاں پہچانے گا؟ کہا اسی طرح میں بھی تم کو پہچانوں گا کائنات کے سارے لوگوں میں، کیونکہ قیامت کے دن تمہارا چہرہ چمک رہا ہوگا، ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمارے چہروں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چمکا دے۔ اور بھائیو، وضو سے متعلق کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا، پورا وضو، ناقص وضو نہیں کیا، نبی کے طریقے کے مطابق کیا، اس کے گناہ اس کے جسم سے جھرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی انگلیوں سے بھی پانی کے قطروں کے ساتھ، ایک روایت میں آخری قطرے کے ساتھ گر جاتے ہیں۔ یا اللہ! اور ایک اور روایت میں فرمایا جس نے، آپ نے وضو کر کے دکھایا سیدنا عثمان کو، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو وضو کر کے دکھایا، اور پھر فرمایا کہ کائنات کے امام نے فرمایا تھا جس نے اس طرح کا وضو کیا، میرے طرح کا وضو جو میں نے کیا ہے، اور وہ سارا حدیث میں موجود ہے،
اپنے باپ دادا کے طریقے، برادری اور سوسائٹی کے طریقے، کسی شیخ کے طریقے پہ نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر تم نے وضو کیا تو کیا ملے گا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، گناہ معاف۔ اور وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً، اور وہ جو مسجد میں چل کے جا رہا ہے اور اس کی نماز ہے، یہ تو الگ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، بونس ہے، نافلہ ہے، اس کے گناہ تو پہلے ہی معاف ہو چکے ہیں۔ بھائیو، وضو کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے میں بیان کر چکا تھا۔ اب میں آپ کے سامنے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وضو کا صحیح طریقہ ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے پیارے بھائیوں میں آپ کے سامنے وضو میں کچھ شروط ہیں، آسان انداز میں وضو کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسلام ہو، یعنی مسلمان آدمی ہو، عقل ہو، اور عقل ہے لیکن بچہ ہے، ابھی تمیز نہیں ہے، تمیز ہو اچھے برے کی اس کو، اور وضو کی نیت کرے، اور وضو اس وقت اس کے اوپر فرض ہو جائے گا جب اس کا وضو ٹوٹ چکا ہو، وضو ٹوٹ چکا ہو، اور وضو سے پہلے جب وہ طہارت کے لیے گیا ہو تو وہاں اس نے استنجا کیا ہو پانی سے یا پتھر سے، اور پانی بھی پاک ہو، جس پانی سے وضو کرے وہ پانی بھی پاک ہو۔ اور وضو کے لیے جو جسم میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو وضو کے پانی کو روکتی ہے اس کو زائل کرنا ضروری ہے، الا یہ کہ مریض ہے، وہ پلستر چڑھا ہوا ہے ہاتھ میں یا پاؤں میں یا کہیں اور، تو اس پر صرف اوپر مسح کر لے۔ لیکن عورتوں نے جیسے وہ لگایا ہوتا ہے اپنی ناخن پر، وہ ایک رنگ ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں، نیل پالش، وہ لگایا ہوا ہے، اس کو ہٹانا پڑے گا۔ یا اس طرح کے مرد نے کوئی چیز ایسی لگائی ہوئی ہے اس کو، تاکہ وہ پانی اس کے جلد تک پہنچے، پانی اس کے جلد تک پہنچے۔ اور وضو کے کچھ فرائض ہیں بھائیوں، وہ تو قرآن پاک میں ذکر ہیں کہ چہرے کا دھونا، اور چہرے کے ساتھ کلی کرنا، اور ناک میں پانی چڑھانا جو کہ حدیث میں آیا ہے، ہاتھوں کو دھونا کونیوں تک، سر کا مسح کرنا، اور کان بھی اس میں شامل ہے، کان میں انگلیاں پھیرنا جو کہ حدیث میں آیا ہے، یہ فرض ہیں۔ اور دونوں پاؤں کو دھونا، اسی طرح وضو میں ترتیب ضروری ہے، یہ نہیں کہ پہلے پاؤں دھو لیا پھر سر پہ مسح کر رہے ہیں پھر بعد میں کلی کر رہے ہیں، نہیں، ترتیب اللہ اس کے رسول نے جو بتائی ہے وہ ترتیب ضروری ہے، فرض ہے۔ اور اسی طرح وضو کر کے آپ کا ٹیلی فون آ گیا، ابھی آدھا وضو کیا تھا اور آپ چلے گئے، آدھے گھنٹے تک بات کرتے رہے، اب آ کے پھر آپ نے کیونکہ ہاتھ دھو لیا تھا تو آپ نے کہا چلو کر سر کا مسح کرتے ہیں، نہیں، اتنی زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے، موالات ہو، یعنی ایک کے بعد اس کے تھوڑی دیر بعد ہی دوسرا پاؤں بھی، دوسرا اعضا بھی دھو رہے ہوں۔ اور یہ چیز مستحب ہے کہ آدمی اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پاؤں کو 3 مرتبہ دھوئے، اور کلی ناک میں پانی چڑھانا یہ 3 دفعہ، لیکن 1 مرتبہ فرض ہے، 1 مرتبہ تو کرنا ہی پڑے گا نا، کم سے کم 1 اور زیادہ سے زیادہ 3 سے زیادہ بھی زیادتی ہے۔ بعض لوگ وسوساتی ہوتے ہیں، ان کو وسوسہ ہوتا ہے، ہاتھ دھو رہے ہیں تو دھوئے جا رہے ہیں، پاؤں دھو رہے ہیں، پوری نماز نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہمارے سارے مسلمان بھائیوں کو اس وسوسے سے بچائے۔ بھائیوں، اس کا علاج بڑا ہی مشکل ہے، اس کا علاج یہی ہے، اچھی طرح سوچے، فکر کرے اور وسوسے کی طرف توجہ نہ دے، اعوذ باللہ پڑھے، یہ علاج ہے۔ تو 3 دفعہ اگر 3 سے زیادہ دھوئے گا
تو پھر وہ زیادتی کر رہا ہے۔ ہاں، سر کا جو مسح ہے وہ ایک دفعہ ہے، صرف ایک دفعہ ہے۔ اما مسح الرأس فلا يستحب تکرارہ کما دلت علی ذلک الاحادیث الصحیحہ۔ سر کے مسح کے لیے تکرار ضروری نہیں ہے۔ بھائیو، نواقض الوضوء، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں سنیں گے۔ آپ صرف ابھی اس کی جو اہم شروع کے اس کے جیسے کہتے ہیں عنوان وہ سن لیجئے۔ انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے 2 مخرج رکھے ہیں نکلنے کے، جس کو کہتے ہیں سبیلین۔ سبیلین سے کوئی چیز نکل جائے، کوئی چیز خارج ہو جائے، ہوا خارج ہو یا پیشاب کا قطرہ خارج ہو، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح آدمی کا عقل ضائع ہو جائے کسی وجہ سے، کسی نے اس کو شراب پلا دی، نشہ کرا دیا، بے ہوش ہو گیا، یا انجیکشن ڈاکٹر نے دیا، بے ہوش ہو گیا، وضو سے تھا اب وضو ٹوٹ گیا عقل کے زائل ہونے کی وجہ سے، یا نیند آ گئی، گہری نیند آئی، سو گیا۔ اسی طرح اگر اس نے اپنی شرمگاہ کو بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی کپڑے کے ہاتھ لگایا، اس میں تفصیل ہے، اللہ نے چاہا تو بعد میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور اگر اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے کہ کوئی شخص اسلام لانے کے بعد کافر ہو گیا، وضو کیا تھا پھر ایسے ہی کوئی اس کے اوپر بدبختی آئی، کفر بکنا شروع ہو گیا اور کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میت کو غسل دیا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ میت کو غسل دینے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اگر الا یہ کہ اس نے بغیر رکاوٹ کے میت کی شرمگاہ کو ہاتھ لگائی ہو تو پھر اس پر وضو واجب ہو جائے گا غسل دینے والے پر، ورنہ صرف نہلانے سے، پانی ڈالنے سے اور اس کو جسم کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور کچھ باتیں انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو آپ کے سامنے بعد میں بیان کریں گے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے پہلے ایک اہم بات بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضو، اگر مجھے میری امت پر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا، ڈر نہ ہوتا، تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ ہمارا اسلام بڑی پاکی اور صفائی والا مذہب ہے۔ دیکھیے بعض لوگ ہیں سو جاتے ہیں بغیر مسواک کیے، بغیر برش کیے، اٹھ جاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، ساری غلاظت اور بیماری اپنے جراثیم پیٹ میں اتارتے ہیں، بیوی کے پاس جاتے ہیں، منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آتے تھے، اما عائشہ فرماتی رات کو سب سے پہلے سونے سے پہلے آپ مسواک کرتے تھے۔ کہ آدمی بہت سارے اور معاملات واجبات ادا کرتا ہے، بیوی کے واجبات، تو اس کے لیے اتنا خیال رکھتے تھے، اور اٹھنے کے بعد، سو کر اٹھنے کے بعد بھی آپ مسواک کرتے تھے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی ہے کہ مسواک کے اندر مطہرۃ الفم ورضا الرب، منہ کی صفائی بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھئے، وہ لوگ بتاتے کہ مسواک کرنے کا جو طریقہ ہے اسی طرح برش کرو، ایسے، کیونکہ ہم مسواک بھی اسی طرح کرتے ہیں، برش ایسے کرتے تھے۔ اب وہ ڈاکٹروں کو پتہ چل گیا کہ مسواک کے طریقے پہ ہی آپ کو برش بھی کرنا چاہیے، اوپر سے نیچے لاؤ۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے جو لوگ مسواک کرتے ہیں ان کے منہ سے بدبو، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کے منہ سے بہت ساری بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجھے مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اس کو واجب اور فرض کر دیتا، لیکن کیونکہ یہ خارجی چیز ہے، انسان کے ساتھ ہر وقت نہیں ہے، کبھی ہو کبھی نہیں ہو، کبھی نہیں ملے، تو اس لیے فرض نہیں ہے۔ اور اگر کبھی آپ کو نہیں ملتا ہے تو آپ برش
ہے اور وہ پیسٹ اچھی والی لگا کر یہ نیت کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی آپ کو اجر دے گا. لیکن مسواک کی اپنی اہمیت ہے، مسواک کی اپنی اہمیت ہے، اس کو ضرور کوشش کیجئے کہ آپ اپنائیے، اپنے ساتھ رکھیے اور مسواک کرنے کی کوشش کیجئے. بھائیوں، آئیے وہ حدیث جو میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے اس کا ذکر کر چکا ہوں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. ان کے غلام ہیں جن کو آپ نے آزاد کر دیا تھا، حمران ہیں اس کا نام، ان کا نام، اور ان کو کہتے ہیں مولا. مولا آزاد کر دے، غلام کو بھی بولتے ہیں، اپنے آقا کو بھی مولا بولتے ہیں، اللہ کو بھی مولانا بولتے ہیں. مولا کے کئی معنی ہیں. تو یہاں پر آزاد کردہ غلام عن حمران مولا عثمان رضی اللہ عنہ، ان کا غلام، دیکھو اپنے غلاموں کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کرتے تھے، حالانکہ اس کو کئی ہزار دینار میں خریدا ہوگا، یا کئی ہزار یا کئی سو درہم میں خریدا ہوگا، پھر اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا، اللہ کے لیے آزاد کر دیا، پھر اس کو تعلیم دی. اب وہ لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے دین کی، کہاں غلام ہے اور لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ان عثمان دعا بوضوء، کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. اب دیکھیے ایک غلام حدیث بیان کر رہا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، غلام ہو کر، اور لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ، قیامت تک آنے والے لوگ اس حدیث کو پڑھیں گے، جہاں آپ کو بیان کرنے والوں کو، کم عمل کرنے والوں کو اجر ملے گا، وہیں پر سیدنا حمران کو بھی اجر ملے گا جو ان کا غلام تھا. ایک غلام کو حدیث بیان کرنے کی وجہ سے یہ مقام اللہ نے دیا کہ آج یہاں پر حرم میں بڑی بڑی علمی محفلوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے. وجہ کیا تھی؟ اس نے علم حاصل کیا اور اس کو آگے بیان کیا. اللہ تعالی ہمیں بھی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سنیے، کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان نے پانی منگوایا اور پھر اس کے بعد فغسل کفیہ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، ثلاث مرات، 3 مرتبہ، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، پھر آپ نے کلی کیا، ناک میں پانی چڑھایا، استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی کھینچنے کو، واستنثر، اور ناک کو جھاڑا. الٹے ہاتھ سے جھاڑنا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھائیں جیسے کہ دیگر حدیث میں آیا. ثم غسل وجهه 3 مرات، پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا. ثم غسل يديه اليمنى يده اليمنى الى المرفقين، پھر آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کو کونیوں تک دھویا اور 3 مرتبہ، اور پھر الٹے ہاتھ کو دھویا اسی طرح، الٹے ہاتھ کو دھویا کونیوں تک. ثم مسح برأسه، پھر آپ نے اپنے چہرے کا، سر کا مسح کیا. ثم غسل رجله اليمنى، یہ حدیث ہے متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. قرآن پاک کو نبی کی سنت کے بغیر سمجھ نہیں سکتے، یہ نبی کا طریقہ. اس میں پاؤں دھونے کا ذکر آیا ہے، ہم کو ماننا چاہیے. تو سیدنا عثمان پاؤں دھو کر دکھا رہے ہیں کہ غسل رجلہ الیمنی الی الکعبین، اپنے ٹخنوں تک آپ نے اپنے پاؤں کو دھویا 3 مرتبہ. ثم الیسری مثل ذلک، پھر الٹے پاؤں کو اسی طرح دھویا. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا رأیت، میں نے دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توضأ نحو وضوء ھذا، اسی طرح وضو کرتے ہوئے. میں نے نبی کائنات کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، یعنی نبی کا وضو آپ نے یہ دکھایا. اب یہاں پر میرے بھائیو، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کو اگر آپ چاہیں تو نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کی مسجد میں بخاری اور مسلم یہ حدیث کی کتاب رکھی، اس میں دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس میں دیکھیں، اس میں کہیں پر یہ ذکر نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدی کا مسح کیا، اور نہ کسی اور حدیث میں، نہ کسی صحیح میں، نہ کسی ضعیف میں. تو وضو وہ کریں جو نبی کائنات نے کیا، تو اس کی وجہ سے، جیسے آپ نے شروع میں حدیث سنی، من توضأ وضوء ھذا، جو اس طرح کا وضو کرتا ہے
تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ وضو نبی کے طریقے والا وضو ہوگا، میرے اور آپ کے باپ دادا اور نانا نانی کے طریقہ نہیں چلے گا۔ اور بھائیوں، سر کے مسح کرنے سے متعلق ابو داؤد میں، نسائی میں، ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ ہے کہ مسح برأسہ، آپ نے اپنے سر کا ایک مرتبہ مسح کیا، اور اس کا طریقہ بھی ذکر میں آیا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، آپ نے سر کا مسح کیا، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ کو سر کے آگے سے پیچھے کی طرف لے گئے اور پیچھے سے پھر آگے کی جانب واپس لے کر آئے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور کان میں جو مسح کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی ذکر آیا ہے۔ بھائیو، کیوں نہ اس اسلام پہ قربان چلے جائے، ایک ایک چیز، یہ کان میں کس طرح مسح کیا اس کا بھی پوری تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وضو کی صفات میں بیان کرتے ہیں، ثم مسح صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسح کیا، برأسہ، اپنے سر کا، وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ، اپنے سباحہ جس میں تسبیح کرتے ہیں، ان دونوں انگلیوں کو، شہادت کی انگلیوں کو، ادخل، داخل کیا، فی اذنیہ، اپنی دونوں کانوں میں، ومسح بإبہامیہ، ابہام کہتے ہیں یہ انگوٹھے کو، اس کو کان کے باہر پھیرا اور اس کو لائنوں میں الگ اندر پھیرا، دونوں کو اندر جو اللہ نے لائنیں بنائی ہیں کان کے لائنوں میں اس کو پھیرا، انگلی کو، شہادت کی انگلی کو، اور اس کے باہر کو یہ انگوٹھا پھیرا، علی ظاہر اذنیہ۔ اور اس کو ابو داؤد نے، نسائی نے بیان کیا، ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا۔ دیکھیں کہیں پر بھی گدی کا ذکر نہیں آیا۔ آگے سنیے، اگر آپ وضو کرتے ہیں اور آپ کے پاس تسلا ہے، لوٹا نہیں ہے، یا نل نہیں ہے، کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ تسلا رکھا ہے، پتیلا رکھا ہے، تھوڑا پانی ہے اس میں، اب آپ کے پاس ڈونگا بھی نہیں ہے، آپ نے اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا، سو کر اٹھیں۔ خاص طور پہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیے اے اہل علم لوگوں، اے پڑھے لکھے لوگوں، اے ہمارے ڈاکٹر بھائیوں بھی توجہ دو، دیکھو کہ اسلام کتنی صفائی بتاتا ہے۔ کوئی ہو، کوئی اور مذہب آ کے بتائے تو صحیح، اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر تم سو کر اٹھے ہو تو سیدھا اپنا ڈائریکٹ اپنے ہاتھ کو پانی میں مت داخل کرو۔ اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، جب نیند سے اٹھو تو 3 مرتبہ ناک کو جھاڑو۔ یہ نئی بات سن رہے ہوں گے اور بہت سارے لوگوں کو پتہ ہو گئی۔ میں جب اپنے بچوں کو اٹھاتا ہوں کہتا ناک جھاڑو، ناک جھاڑو، کیوں؟ فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، شیطان یہاں رات گزارتا ہے، ناک جھاڑ دو۔ یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے اٹھے تو اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ داخل کرے۔ کیوں نہیں داخل کرے اللہ کے رسول؟ آپ ذرا اس کی وضاحت تو کیجئے، آپ کی مرضی ہے، وضاحت کر دیں، نہیں کریں، ہمیں ماننا ہے، لیکن یہاں آپ نے وضاحت کی ہے، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اس کو نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ بغل میں خارش کر رہا تھا، پورے پیٹ میں، شرمگاہ میں، کہاں کر رہا تھا؟ نیند میں، اس کو کچھ نہیں پتا، نجاست لگ گئی نہیں لگ گئی کچھ نہیں پتا، اسی لیے باقی پانی بھی خراب ہو جائے گا۔ اپنے ہاتھ کو پہلے کسی چیز سے یا اسی کو تھوڑا ٹیڑھا کر کے پانی انڈھیل لو، اس کو دھو لو، یا ڈونگوں سے پانی نکال کے ہاتھ کو دھو لو۔ اب اگر اس آپ نے برتن میں داخل کرنا ہے تو اب داخل کر سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ کا ہاتھ پاک ہو چکا ہے، صاف ہو چکا ہے، جراثیم اس سے چلے گئے ہیں، دور ہو گئے ہیں۔ اور بھائیو، جب وضو کریں تو انگلیوں کا خلال بھی کریں، انگلیوں کا خلال بھی کریں، پاؤں کا بھی اور ہاتھ کا بھی۔ آپ فرماتے اسبغ الوضوء
وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کا خلال کرو، وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، اور ناک میں پانی چڑھانے میں آپ مبالغہ کیجئے، اچھی طرح کھینچیے کھینچیے، آپ کو تھوڑی تکلیف بھی ہوگی لیکن اس کے علاج بھی ہے، بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے دماغ تک، اس کی نسوں تک یہ پانی پہنچتا ہے، بہت ساری بیماریوں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں علاج رکھا ہے۔ صرف یہ کر لیے یہ نہیں، کھینچیے اس کو، پھر اس کے بعد جھاڑیے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک ہی چلو سے منہ میں پانی لیجئے اور پھر ناک میں، اگر نہیں کر سکتے تو ایک ضعیف روایت آئی ہے، اگر آدمی تکلیف ہوتی ہے نہیں کر سکتا ہے تو پھر منہ کے لیے الگ لے لے، ناک کے لیے الگ لے لے، ورنہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو منہ میں پانی لیں گے اسی سے جو بچا ہوا ہے ہاتھ میں اس سے ناک پہ چڑھائیں گے، پھر ناک کو جھاڑیں گے۔ لیکن اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں الا ان تکون صائما، روزے کی حالت میں تو ناک میں زور سے پانی نہ چڑھائیں، کیونکہ پھر وہ آپ کے حلق میں پانی اوپر سے ہوتے ہوئے چلا جائے گا۔ اور اگر اللہ نے آپ کو داڑھی دی ہے، نبی کی سنت سے پیار کرنے اور اس کو رکھنے کی توفیق دی ہے، اللہ تعالی ہم کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نیت کر لو نا بھائیو، نیت کر لو، کوئی مشکل نہیں ہے، اجر تو اللہ تعالیٰ نیت پہ دیتے ہیں نا، بہت بڑا اجر ہے بھائیو۔ داڑھی رکھنا، داڑھی کو معاف کرنے کے آپ نے آرڈر دیا ہے، اعف اللحى ارخ اللحى، داڑھی کو معاف کر دو، چھوڑ دو، خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ اللہ اکبر، آپ کو محبت ہے نا، رسول کائنات سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ سب کو محبت ہے، سبحان اللہ۔ تو بھائیو آپ کے چہرے سے کیوں نہیں محبت؟ کیوں نہیں محبت؟ آپ کو دوسرے جو لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، ان کے چہرے اس طرح کے ہیں، نبی کائنات کا چہرہ تو داڑھی والا تھا، سارے نبیوں کا چہرہ داڑھی والا تھا، سارے نبیوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لیا اور سر پکڑ لیا، اخذ بلحیہ واخذ برأسہ، لا تأخذ بلحیتی، اے میرے بھائی میرے چہرے کو، میری داڑھی کو مت پکڑو۔ ہارون نے کہا، داڑھی پکڑ لی، پتہ چلا داڑھی تھی، سارے نبیوں کی داڑھی تھی۔ ایک مرتبہ عراق سے، عراق کیونکہ ایران کے تابع تھا، ایران کے بادشاہ نے عراق کے حاکم کو کہا کہ اپنے آدمیوں کو بھیجو، 2 آدمیوں کو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لے کر آئیں، یہ کیا دین پھیلا رہے ہیں۔ دونوں آگے پکڑنے کے لیے، کہا ہمارے ساتھ چلو۔ آپ نے دیکھا، حضرت کہا بیٹھو، تھوڑا آرام کرو تھوڑا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس کی بات کرتے ہو؟ کسرا کی؟ اب کوئی کسرا نہیں ہوگا، تمہارا کسرا مر چکا ہے، فلاں رات مر چکا ہے، تم پیغام لے کر آئے اس کا، اللہ نے اس کو مار دیا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، دیکھا تھا داڑھی منڈے تھے، داڑھی کٹی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا ویلکما من امرکما بہذا، ویل ہو، بربادی ہو تمہارے لیے، تم کو کس نے اس داڑھی کاٹنے کا آرڈر دیا؟ انہوں نے کہا امرنا ربنا، ہمارے بادشاہ نے، رب بادشاہ کو بھی بولتے ہیں، ہمارے بادشاہ نے ہم کو آرڈر دیا داڑھی کاٹے۔ آپ نے فرمایا تیرے رب نے تجھے یہ آرڈر دیا، امر ربی، میرے رب نے آرڈر دیا ہے ان باللحیٰ، میں داڑھی کو رکھوں، یہ رب کا آرڈر ہے۔ اسی لیے امام عبدالعزیز بن باز کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، کیونکہ رب کا آرڈر ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایسے آدمی کو اپنا امام بھی مت بناؤ، فاسق ہے جو داڑھی نہیں رکھتا ہے۔ بھائیوں میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا، آپ لوگ مجبور بھی ہیں، آپ کے ساتھ اپنی مجبوریاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے اور سب کو اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو پھر اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ کوشش تو کرو، دل میں نیت کرو، تھوڑی ہمت کرو، تھوڑا کہ نہیں رکھوں گا، انشاءاللہ پھر اللہ توفیق بھی دے دیں گے۔ تو داڑھی اگر ہے تو کان یخلل لحیتہ فی الوضوء، اس کا خلال کرتے تھے۔ اور بھائیوں ایک یہ چیز بھی سن لیجئے، ہم لوگ پانی میں بعض لوگ بہت اسراف کرتے ہیں، کھول لیا تو بس پانی بہہ رہا ہے، مسواک کر رہے ہیں، برش کر رہے ہیں، پانی بہہ رہا ہے، پھر اتنا موٹا پانی بہہ رہا ہے اور وضو بھی کر رہے ہیں،
ہمارے بچے بھی، ہماری عورتیں بھی، مرد بھی وضو خانے مسجد کے وضو خانے میں بیٹھے اتنا زور سے آواز آ رہی ہے، ارے تھوڑا کھولیے، پانی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیے بہت سارے ہمارے ملکوں میں پینے کا صاف پانی نہیں ملتا، کتنے بچے تھر میں ابھی مر چکے ہیں، مجھے کسی نے کل بتایا، ڈائریا ہو گیا، گندا پانی مل رہا ہے۔ آپ کو صاف شفاف پانی کتنی بہت مہنگا ہوتا ہے، یہ اس کو تحلیہ کیا جاتا ہے، اس کا نمک نکالا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں میٹھا پانی ملاتا ہے، پھر آپ کے لیے نلوں میں بھیجا جاتا ہے، اور ہم اس کو ایسے کھول دیں۔ اسی لیے یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ پانی سے اپنی نل کے ذریعے گاڑی کو مت دھوئیے، بہت پانی لگتا ہے، ہاں بالٹی میں تھوڑا پانی لے کے گاڑی کو صاف کر لیجیے، اس میں 4-5 بالٹیاں خرچ ہو جائیں گی، اور تھوڑا سا آدھی بالٹی سے آپ کا گاڑی اگر وہ کپڑے سے کریں گے تو صاف ہو جائے گی۔ اسراف سے منع کیا ہے، ان اللہ لا يحب المسرفین۔ 2 مد جانتے کتنا بنتا ہے؟ 2 مد 600 گرام، آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ، 1000 گرام سے کلو بنتا ہے نا، 600 گرام میں آپ وضو کرتے تھے، اور ایک روایت میں آئے کہ 1 مد یعنی 1 کلو سے۔ تو بھائیو یہ کافی ہے، یہ کافی ہے، اگر بہت ضرورت ہے آپ کو زیادہ ہے تو تھوڑا سا اور، لیکن اسراف سے کوشش کیجئے بچیں۔ پانی بہت بڑی ثروت ہے، بہت بڑی یہ نعمت ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو ہم نے اس پانی سے پیدا کیا ہے، ہر زندہ چیز کو، بہت بڑی نعمت ہے۔ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، مبارک پانی کو، اس سے کھیتیاں ہوتی ہیں۔ لوگ بتاتے ہیں، بڑے بڑے اخباروں میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ دنیا والے جو ماہرین ہیں کہتے ہیں کہ آئندہ جنگیں لگتا ہے ایسا ہوگا کہ پانی کی وجہ سے ہوں گی۔ اب تو دولت کی اور دوسری چیزوں کی وجہ سے ہو رہی ہے نا، پانی کی وجہ سے، تو پانی میں اسراف سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کی اور باتیں باقی ہیں، آئندہ اللہ نے چاہا تو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر قرآن و سنت کی صحیح باتیں واضح کر دے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کی مشکل پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ ہمارے بچوں کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ اے رب العالمین ہمیں دین دنیا کی بھلائی نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنے پیارے پیغمبر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود اور سلام نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا هداة المهتدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى وهيئ لهم بطانة صالحة يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.